مجھے دیکھیں نا میری بات سنیں آپ، یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ بنو امیہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اسلام کی بات نہیں کر رہے، آپ اسلام پر پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ جب آپ اصحاب کی بات کرتے ہیں میرے دوست میرے عزیز، تو جتنی روایات آپ اصحاب کے لیے بیان کرتے ہیں اس سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے رسول نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، اہل بیت علیہ السلام کے مناقب میں جو بیان کیے اسے بھی تو بیان کریں۔ طلبگار رہتے ہیں۔ 20 سال عبد الملک بن مروان کی حکومت رہی، سوائے ظلم جبر زیادتی کے کوئی بھی کریڈٹ اس کے نام نہیں لکھا جاتا ہوتا، یہاں تک کہ صحابی رسول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پہ حملہ کروانا، مکہ مکرمہ کا محاصرہ کروانا، خانہ کعبہ کے اوپر حجاج بن یوسف جیسے جرنیل کو نافذ کرنا، اور پھر سختیاں انتہا کی اس طرح سے کہ نسلی امتیاز، یہ سب چیزیں تو کوئی کسی اچھی کریڈیبلٹی میں نہیں آتی۔ آپ نے کیا سوچ کے اس کا نام لیا؟ اور یاد رکھیں ربانی صاحب، تاریخ نے بڑا ظلم کیا ہے، اور ہم تاریخ پر اتنا اعتبار کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اتنا بعض لوگ اعتبار کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اتنا قرآن پہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تاریخ نے کہا، تاریخ نے کہا، تاریخ نے کہا، اور تاریخ نے جتنی بکواسات کی ہیں کسی نے نہیں کی ہیں۔ آپ نے یہ کہا بنو امیہ ہمیشہ سے اسلام کا دشمن رہا، آپ نے دیگر ہمارے صحابہ اکرام جو سابقون الاولون میں سے ہیں، کیا نبی علیہ السلام کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے نہیں کہا کہ وہ دشمن کس کی بیٹی ہے، کون سے خاندان سے ہیں؟ انہوں نے شام کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا بنو امیہ نے، آپ ترجمانی نہ کریں نا ان کی، انہوں نے کہا بنو امیہ نے جہاں جہاں فتوحات کی ہیں وہاں اہل بیت سے محبت کرنے والے کوئی نہیں ہے، یہ غلطی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر صحابہ کی بولیں گے، جو میرے نبی کا صحابی ہے اس کا بولیں گے، حضرت ابو سفیان کا بولیں گے، حضرت امیر معاویہ کا بولیں گے، حضرت عثمان کا بولیں گے، میں بولوں گا۔ اب آپ کے پاس کچھ دلیل بھی ہے، کوئی اصول بھی ہے، کوئی حدیث، کوئی قرآن بھی ہے اس حوالے سے؟ اب ٹھیک ہے آپ نے شجرہ خبیثہ کی بات کی اور اس طرف روٹیٹ کر دی بات، مگر یہ کوئی واضح دو ٹوک موقف نہیں ہے۔ اہل سنت سے کوئی آپ بات دکھا کے ہمیں پیجز سے دکھائیں تو ہم بڑے متاثر بھی ہوں گے اس سے۔ یہ ذرا مجھے یہ ذرا سمجھا دے، پھر اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ منافق نماز بھی پڑھ رہا ہے، منافق روزہ رکھ رہا ہے، منافق جہاد میں بھی شریک ہو رہا ہے، منافق تو سارے اسلامی کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ اللہ اس کو قبول کر رہا ہے نہ اللہ کا رسول قبول کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ منافق ہے۔ تو میرے بھائی اصحاب کے کرائیٹیریا کو بھی تو آپ واضح کریں نا، کہ آپ منافق کو بھی صحابی کہیں گے؟ اگر منافق کو صحابی کہیں گے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا بنو امیہ نے اپنے فضائل و مناقب کے لیے فیکٹریاں نہیں گھڑی، لوگ نہیں خریدے، ممبر کے خطیب نہیں خریدے، قلم کاروں کو نہیں خریدا، اپنے خانوادے کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کے لیے اسلامی خزانے کے منہ نہیں کھولے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے پر لوگوں کو سزائیں نہیں دی؟ دیکھیں ربانی بھائی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مفتی صاحب قبلہ جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے عقائد کے حدود و قیود میں مقید ہے اور اس سے باہر نہیں جا سکتے، جبکہ الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے علامہ صاحب، ایسی بات نہیں کہ ہم اپنے عقائد کی حدود میں اپنے آپ کو مقید نہیں کرتے، اس لیے کہ اسلام محدود نہیں، اسلام لا محدود ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین کے مکتب اہل بیت علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر اسلام کو سمجھنا یا اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو مکتب اہل بیت علیہ السلام سے بہتر اور کوئی مکتب نہیں ملے گا جو آپ کو اسلام سمجھائے گا، اس لیے کہ اسلام کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے وہیں سے مکتب اہل بیت کے جو ائمہ ہیں ان کی پرورش اور ان کی ابتدا بھی اسی مقام سے ہو رہی ہے۔ لہٰذا اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کا رشتہ چولی دامن کا رشتہ ہے، اس میں کوئی بیچ میں جو ہے وہ وسیلہ اور واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام، بیچ میں کوئی اور غیر نہیں ہے۔ لہٰذا اس لیے ہم اس میں تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اب یہ بار بار جو ہے اصحاب کا، تو میرا یہ سوال ہے پورے عالم اسلام کے اوپر کہ آپ کو اصحاب کی فہرست میں جناب سلمان نظر نہیں آتے، جناب ابو ذر غفاری نظر نہیں آتے، جناب مقداد نظر نہیں آتے، جناب حذیفہ نظر نہیں آتے، عمار یاسر نظر نہیں آتے، کہ یہ سابقون الاولون میں ان کا شمار نہیں ہے کہ آپ بنو امیہ کے لوگوں کے فضائل اور وہ دیکھیں نا، ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف اسلام دشمن قوت ہے۔ اسلام کی دشمن قوتوں، جو دشمن قوتیں اس کے اندر سہر فہرست کون کھڑا ہے؟ بنو امیہ، اس لیے کہ اسلام کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار جو ہے وہ بنو امیہ رہا، اور کم سے کم 3 بڑی جنگیں جو ہوئی ہیں وہ اس کی میزبانی یا اس کی تمام تر ڈیزائن یا اس کو جو ہے وہ میدان عمل میں یہ خاندان اترا ہوا نظر آتا ہے۔
اور یہی خاندان جو ہے اسلام کے مد مقابل پوری طاقت جو ہے وہ کفار و مشرکین کے لے کر آئے، اور انہوں نے اسلام کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی، اور بالآخر شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، اور بالآخر وہ بیک ہو گئے، پیچھے چلے گئے۔ اب ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف جو ہے وہ اسلام کی دشمن قوتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب دشمن قوتوں کو ہم سامنے رکھیں گے تو ان قوتوں میں ایک قوت بنو امیہ کی بھی سامنے آتی ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے عالم اسلام پر کہ وہ خانوادہ جو مسلسل رسول اللہ کے مد مقابل رہا، اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی رسول سے آ کے جنگ لڑے گا تو کیا وہ جنگ لڑنے والا رسول اللہ کو اذیت نہیں پہنچا رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جانثار ہیں، جو ان کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے شہید ہو رہے ہیں، کہ ان شہید ہونے والوں کا دکھ رسول کے دل میں نہیں ہے؟ کیا رسول کا دل رنجیدہ نہیں ہوا ان شہداء کے لیے؟ اور پھر جب رنجیدہ ہوا تو ان شہداء کے قاتل کے لیے رسول اللہ کے دل میں نفرت نہیں ہوئی، نفرت نہیں آئی؟ یہ وہ سوال ہیں کہ جس کو اب چھوڑ دیں، قرآن حدیث ساروں کو چھوڑ دیں، اب ذرا فطرت کو بھی سامنے رکھیں۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام کبھی بھی ایسی چیزوں کا حکم نہیں دیتا۔ آپ بات کیجئے گا، جب بات کیجئے گا، جب آپ کی باری ہے، کہ میں نے آپ کی باری میں نہیں بولا نا، آپ بھی خاموشی سے سنیں، جب آپ کا ٹائم ہے آپ بھی بولیے گا، میں چپ کر کے سنوں گا۔ دوسری بات یہ ہے ریوائز کرتے رہیں گے تو بات تو نہیں ہوگی نا، سنیں نا، آپ مجھے دیکھیں نا، میری بات سنیں آپ، یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ بنو امیہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اسلام کی بات نہیں کر رہے، آپ اسلام پر ہی کر رہے ہیں، پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ میں سوال کریں، آپ اسی بات کو روایت کر اسلام کے خلاف لڑتے رہے، اسلام کے خلاف لڑتے رہے، اور میں نے اتنا کہا کہ انہوں نے اسلام کو اتنا فائدہ پہنچایا، کیا فائدہ پہنچایا؟ مجھے یہ بتائیں کہ فتوحات کس نے کی؟ اچھا، فتوحات سے اسلام پوری دنیا تک اسلام کس نے پہنچایا؟ فائدہ، اچھا جہاں انہوں نے محمد بن قاسم، آپ کیا خیال ہے کہ اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے یا سادات کا پیچھا کرتے ہوئے؟ آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ عبد الملک بن مروان کون تھے؟ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ یہ کون صاحب تھے؟ عمر بن عبدالعزیز، چلے وہ تو عبد الملک بن مروان کون تھے؟ 5ویں نمبر پہ آئے گا نا عبد الملک بن مروان۔ میں بتاتا ہوں عبد البن یہ مروان، میں یہاں سے لے لیتا ہوں۔ جب مجھے یہ بتائیں، انہوں نے ایک کارنامہ اور بھی سن لیجئے گا، خلیفہ ثالث حضرت عثمان کے دور میں جب اللہ کے رسول نے مروان اور اس کے باپ حکم کو مدینہ بدر کیا، نکال دیا، کہا یہ مدینے میں نظر آئے تو اس کو مار دینا، یہ تاریخی حقائق ہے، اس سے کہاں منہ موڑو گے؟ لیکن جیسے ہی مدینہ دوں گا میں آپ کو ایسا حوالہ دوں گا کہ پھر آپ اس کے بعد حوالہ مانگیں گے۔ میں دے رہا ہوں، آپ سنیے گا۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو مدینہ بدر کر دیا، جب رسول کے نکالے ہوئے شخص کو مدینہ کون لے کر آیا؟ یہ اسلام سے محبت کی دلیل ہے یا اسلام کو کھیل کی طرح لیا اور اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا گیا؟ پھر نہ فقط لایا گیا بلکہ حکومتی منصب میں ایک بہت بڑا منصب دیا گیا، اور اس منصب کے غلط استعمال میں آ کر خود خلیفہ صاحب جو ہے وہ پھنسے، اور مسلمانوں کی ایک تعداد جو ہے ان کے پاس شکایتوں کا انبار لے کر آئی، اور جس کی وجہ سے ان شکایتوں کا ازالہ نہ ہوا، اور بالآخر نتیجہ تاریخ اسلام نے خود دیکھ لیا ہے۔ اب آپ سنیے گا، اب اس خاندان کو جب ہم لے کر آگے بڑھیں گے، اب انہوں نے بار بار کا فتوحات، مجھے یہ بتائیں، جہاں جہاں پر بھی ان لوگوں نے اسلام کو پہنچایا، وہاں آپ مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، وہاں اسلام کی حالت دیکھ لیں، وہاں آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اہل بیت علیہ السلام کے غلاموں کی فہرست میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں یا جو اسلام ان جگہ پر پہنچا، یہ اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں تو نظر آتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی دوستی میں نظر نہیں آتے۔ جب آپ اصحاب کی بات کرتے ہیں میرے دوست، میرے عزیز، تو جتنی روایات آپ اصحاب کے لیے بیان کرتے ہیں، اس سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے رسول نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، اہل بیت علیہ السلام کے مناقب میں جو بیان کیے اسے بھی تو بیان کریں۔ اور اگر یہی ہے تو پھر جس کی فضیلتوں میں رسول اللہ کی زبان زیادہ متحرک ہوئی ہے تو اسے ڈسکس کریں نا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے اکا دکا بات کی اس کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ اسلام کے جان نثار، اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے خاندان کا نام ہے بنو ہاشم۔ بنو ہاشم سے بڑھ کر اسلام کا وفادار، بنو ہاشم سے بڑھ کر اسلام کے ساتھ وفاداری کرنے والے، بنو ہاشم سے بڑھ کر اسلام کے ساتھ ایثار اور قربانی دینے والا کوئی خاندان روح زمین پر نہیں ہے۔ اور اسلام اگر کسی کو محسن مانتا ہے تو وہ بنو امیہ کو محسن نہیں مانتا، بنو ہاشم اور بنو ہاشم کو اپنا جو ہے وہ محسن مانتا ہے، اس لیے کہ بنو ہاشم کی قربانیاں اسلام میں سب سے زیادہ ہیں۔
اگر بنو ہاشم کے ایک فرد کی قربانی کو اگر ایک ترازو کے پلڑے میں رکھے اور کائنات کے سارے لوگوں کی قربانیاں کو ایک پلڑے میں رکھیں تو بنی ہاشم کے ایک فرد کا پلڑا بھاری نظر آئے گا. ٹھیک ہو گیا. میں مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کی باتوں میں بڑی گہرائی ہوتی ہے. ایک بات آپ نے کی جس پہ میرا دماغ اٹکا ہوا ہے. آپ نے 2 دفعہ 3 دفعہ نام دہرایا. نام تھا عبد الملک بن مروان کا. میرے مطالعے کے مطابق جو تاریخ کے طلبگار رہتے ہیں 20 سال عبد الملک بن مروان کی حکومت رہی. سوائے ظلم جبر زیادتی کے کوئی بھی کریڈٹ اس کے نام نہیں لکھا جاتا ہوتا. یہاں تک کہ صحابی رسول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پہ حملہ کروانا, مکہ مکرمہ کا محاصرہ کروانا, خانہ کعبہ کے اوپر حجاج بن یوسف جیسے جرنیل کو نافذ کرنا, اور پھر سختیاں انتہا کی اس طرح سے کہ نسلی امتیاز, یہ سب چیزیں تو کوئی کسی اچھی کریڈیبلٹی میں نہیں آتی. آپ نے کیا سوچ کے اس کا نام لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مباحثہ ایک بندے سے نہیں ہے, 2 بندوں سے ہے. ایک ربانی صاحب کے ساتھ ہے, دوسرا علامہ صاحب کے ساتھ ہے. تو دعا کریں کہ اللہ مجھے دعا کرے کہ اللہ مجھے جو ہے, باقی علامہ صاحب نے بنو ہاشم کا ذکر کیا. بنو ہاشم تو یہ میرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. اس سے تو ہمارے اور پھر اہل بیت آپ کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کتنے پروگرام ہم نے کیے. یہ تو اگر دعویٰ کرتے ہیں اللہ ان کو اہل بیت کی محبت, اور میرا دعویٰ یہ کہ میری محبت ان سے بڑھ کر اہل بیت سے ہے. ہمارے ماں باپ قربان ہوں, اور جو نبی علیہ السلام کا خاندان ہے اس سے بھلا محبت کون نہیں کرتا. منافق ہی ہوگا جو ان سے محبت نہ کرے. ان کے لیے تو ہمارا تن من دھن قربان ہے. ٹھیک ہے, اہل بیت سے تو محبت یہ ایمان کا جز ہے, اس میں تو 2 رائے ہو نہیں سکتی. میں نے بنو ہاشم کو اور بنو امیہ کو کب آپس میں ایک دوسرے کے مخالف کھڑا کیا ہے؟ ہمارا عنوان تو یہ تھا کہ بنو امیہ پر تان اور تبرہ کیوں کیا جاتا ہے, یہ موضوع تھا. یہ موضوع نہیں تھا کہ ہم نے بنو امیہ ہاشم اور آپس میں ان کی کیا ہوا ہے. بنو ہاشم کی اپنی فضائل ہیں, سبحان اللہ, وہ تو میرے آقا کا خاندان ہے. تو لہٰذا یہ کوئی تصور نہ کرے کہ ہم دونوں ان کو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. بنو ہاشم کا ان کے ساتھ مقابلہ تو ہے ہی نہیں نا. بنو ہاشم تو اللہ کے نبی کا اپنا ہے, اور یہ خاندان بھی قریشی خاندان ہے. یہ خاندان بھی میں نے جیسا ذکر کیا شروع تمہیدی گفتگو میں کہ افراد میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, ان کے حکمرانوں کی کسی نہ کسی میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر یزید بن معاویہ, آپ نے میرا موقف اچھی طرح جانتے ہوں گے, اس کے بارے میں میرا موقف کیا ہے. میرا موقف اس کے بارے میں کوئی عظمتوں رفتوں والا موقف نہیں ہے. میرا موقف وہ ہے جو جمہور اہل السنہ والجماعت کا موقف ہے کہ میرے سے اللہ یہ نہیں پوچھیں گے, اور نہ میں نے اس کی عظمتیں بیان کرنی ہے کہ وہ بہت بڑا متقی تھا, کوئی نیک تھا, کوئی صالح تھا, کوئی, ٹھیک ہے نا. اس کے دور میں ایک گناہ ہوا, حکومت تو اس کی تھی, گناہ ہوا, ایک قتل ہوا. اگرچہ عبید ابن زیاد اس قتل کا مجرم تھا, اگرچہ وہ مجرم تھے جنہوں نے کوفہ کے اندر بلا کر غداری کی, اگرچہ وہ مجرم تھے جنہوں نے دروازے بند کر دیے, امام حسین پکارتے رہے. بڑے مجرم تو وہ تھے نا جنہوں نے خطوط کے خطوط لکھے, بڑے مجرم تو وہ تھے. لیکن حضرت حسین کا قتل, ان کی شہادت کا ہونا, یہ کوئی چھوٹا کارنامہ, چھوٹا عمل تھوڑی ہے. یہ تو بہت بڑا وہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کا بیٹا. خیر بہرحال جو موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے, علامہ صاحب نے جس طرف اشارہ کیا طلقاء کی براتی, کیا اس میں بنو امیہ کے لیے کہا کہ طلقاء ہے؟ کس کے لیے کہا؟ یہ آپ نے کیسے اخذ کر لیا کہ بنو امیہ کے لیے کہا؟ کیا قریش میں فتح مکہ کے موقع پر کیا یہی رہتے تھے؟ یہ کیسے اخذ کر لیا؟ کیا اگر کسی ایک نے لکھ دیا؟ اور یاد رکھیں ربانی صاحب, تاریخ نے بڑا ظلم کیا ہے, اور ہم تاریخ پر اتنا اعتبار کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, اتنا بعض لوگ اعتبار کرتے ہیں, نعوذ باللہ, اتنا قرآن پہ بھی نہیں کر رہے ہیں. تاریخ نے کہا, تاریخ نے کہا, تاریخ نے کہا, اور تاریخ نے جتنی بکواسات کی ہیں کسی نے نہیں کی ہیں. بڑی تاریخ نے آگے پیچھے باتیں کی ہیں, لہٰذا تاریخ پر ہمیں 100% بھروسہ قطعاً نہیں ہے. اور باقی رہی بات, آپ نے 3 4 5 6 حدیثیں ماشاءاللہ جیسا میں نے ذکر کیا بڑی آپ نے پڑھی, بنو امیہ کے لوگ آئیں گے, اور ایک روایت ہے فساد بھی پھیلے گا. مسند احمد کی روایت آپ نے پڑھی, اشارہ کیا. کبھی ہم نے سند دیکھی ہے اس کی؟ کیا مسند احمد کے اندر ساری روایات ٹھیک ہیں؟ مسند احمد میں روایت آئی اور وہ روایت مرسل ہے, اس کے راوی کے متعلق آپ سے مجھ سے پوچھیں آپ کون سا راوی مرسل ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. جب جس کی اس سے ملاقات ہی نہیں ہے, اس کا زمانہ ہی اس نے نہیں پایا, تو ہم وہ روایت کیوں کر حجت تسلیم کریں گے؟ ہاں مراسیل صحابہ تو قبول ہیں, لیکن مراسیل محدثین قبول قطعاً نہیں ہے. یہ علامہ صاحب بھی جانتے ہوں گے. ایک بندے کی میری آپ سے ملاقات ہے ہی نہیں, مثال کے طور پر الحمدللہ ہے, ایک ملاقات ہے ہی نہیں, اور میں دعویٰ کروں تو کیا میری بات کیا یہ قبول ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی. تو یہ حدیث مرسل ہے, اور اس میں راوی مرسل ہے, اور اس کے ارسال کے متعلق کتنی روایات ہیں. اسی طرح دیگر جتنی حدیث ہیں وہ کوئی صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہیں. جب نص سری ہمارے سامنے آ گیا, علامہ صاحب نے کئی چیزیں ذکر کی. بنو امیہ ہمیشہ سے اسلام کا دشمن رہا,
ان کا الفاظ سے ہمیشہ سے اسلام کا دشمن رہا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کس خاندان کے ہیں؟ آپ نے یہ کہہ کر ہمیشہ سے دشمن رہا کہ حضرت عثمان پہ جرح نہیں کیے، جس کی عظمتیں رفتیں کتنی احادیث میں بھری پڑی ہیں. آپ نے یہ کہا بنو امیہ ہمیشہ سے اسلام کا دشمن رہا. آپ نے دیگر ہمارے صحابہ اکرام جو سابقون الاولون میں سے ہیں، کیا نبی علیہ السلام کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے نہیں کہا کہ وہ دشمن کس کی بیٹی ہے، کون سے خاندان سے ہیں؟ آپ لے کے چلیں اور سب کو جو ہے نا رگڑے جا رہے ہیں. آپ اگر ایک شخص کا نام لیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح دیگر ایک صحابی ہیں حذیفہ جی، ابھی تو شروع نہیں ہوا، حضرت نے تو انبار لگا دیے، آپ تو کہہ رہے بات پوری ہو جائے. اسی طرح انہوں نے کہا اذیت رسول دینے میں کون آگے تھے، اذیت رسول پہنچانے میں کون آگے تھے. پھر انہوں نے ایک خلیفہ کا باقاعدہ اشارہ کیا، ایک خلیفہ کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، اذیت رسول پہنچانے میں جس کو نبی علیہ السلام نے اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، جس کو اللہ کے رسول نے تسلیم کیا، جس کے اسلام کو اللہ کے نبی نے مانا، ہم کون ہیں اس کے اسلام کو نہ ماننے والے؟ مجھے بتائیں نا، مجھے کیا حق پہنچا ہے کہ میں ذکر کروں بدر میں مقابلے میں کون آیا تھا، احد میں کون آیا تھا، فلاں میں. مجھے جب اللہ کے نبی اسے قبول کر رہے ہیں، اسے سینے سے لگا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ میرا صحابی عظیم ہے، اور اللہ کے نبی اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو مجھے یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا اللہ کے نبی کا کیوں نہیں پسند آ رہا؟ آنا چاہیے نا بھائی. جب اللہ کے رسول معاف کر رہے ہیں تو میں کون ہوں نہ معاف کرنے والا؟ وہ صحابہ جو شہید ہوئے. اچھا مزے کی بات یہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس طرح بڑھ کے نہیں آیا جس طرح ابو جہل آیا، جس طرح امیہ آیا، جس طرح تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ. اب پڑھو تو صحیح ان کے واقعات، اور جس جنگ کا ذکر کر رہے ہیں وہاں ان کی کیا کیفیت تھی، کس طرح موجود تھے، کیا صورتحال تھی، ان کے دل میں اسلام کب سے پیدا ہوا. اگر تاریخ پڑھنی ہے تو سیرت النبی کی تاریخ پڑھیں. تو مدعا یہ عظیم لوگ ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے قبول کیا، علامہ صاحب ہوں یا میں ہوں یا XYZ کوئی ہے، اس کو حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا. اور پھر ان کے متقدمین اسلاف نے ان کو قبول کیا، مانا. تو مدعا یہ، اور پھر فتوحات ہوئیں، بولا یہاں فتوحات ہوئیں وہاں اہل بیت، ہاں بڑا زبردست انہوں نے، جہاں فتوحات ہوئیں وہاں اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. آپ دیکھیں یعنی کتنی بڑی بات ہے. اندلس اسپین تک پہنچی، وہاں کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. سندھ فتح ہوا، وہاں کوئی نعوذ باللہ اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہے. کہاں فتوحات نہیں ہوئی؟ مجھے بتائیں نا، میں نے کتنی فتوحات گنی ہے، کہاں یعنی جہاں فتوحات ہوئیں اللہ نہ کرے وہاں محبت کرنے والا اہل بیت سے کوئی ہے ہی نہیں. آپ سوچیں کتنا نہیں. انہوں نے شام کا ذکر نہیں کیا حضرت، انہوں نے شام کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا بنو امیہ نے، آپ ترجمانی نہ کریں نا ان کی، انہوں نے کہا بنو امیہ نے جہاں فتوحات کی ہیں وہاں اہل بیت سے محبت کرنے والے کوئی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یعنی 3 بڑے اعظموں میں اہل بیت سے محبت کرنے والے کوئی نہیں ہے. سوچے تو صحیح آپ. نہیں میں یہ سمجھتا ہوں، کوئی بھی یہ سمجھے گا دارے کہ جو بنو امیہ کا دارالخلافہ رہا اور آج کی امیت موس جہاں پر ہے وہ شام ہے. اس لیے ترکی کس نے فتح کیا، افغانستان کس نے فتح کیا، میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے کیا فضائل اور مناقب ہیں جو آپ. اچھا جزاک اللہ، میں بتانا چاہ رہا تھا. اچھا یہ مجھے بتائیے ذرا کہ یہ شام کا ذکر کرنے والے تھے، آپ نے ان کی دل کی بات سمجھ لی کہ یہ شام کا ذکر کرنے والے تھے، اگرچہ انہوں نے شام کا لفظ بھی نہیں کہا. آپ نے ان کی بات عمومی طور پر آپ ریکارڈنگ سن لیجیے گا، انہوں نے کہا بنو امیہ نے جہاں فتوحات کی وہاں اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ازبکستان میں کوئی نہیں ہے، ترکستان میں کوئی نہیں ہے، کاشگر میں کوئی نہیں ہے. اسی طرح دیگر جہاں فتوحات ہوئیں، مشرق سے لے کے مغرب تک، آذربائیجان وغیرہ، وہاں کوئی بھی نہیں ہے. کتنی فتوحات ہوئیں آپ دیکھیں تو صحیح نا. یعنی اللہ معاف کرے. تو یہ جملہ جو ہے میرا خیال علامہ صاحب وضاحت کر دیں گے. باقی رہی عبد المالک بن مروان، میں تو سمجھتا ہوں آپ تاریخی باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے تاریخ میں کوئی ظلم ہوا ہو. اگر انفرادی غلطی ہے ہم ان کو بنو امیہ کے خاندان، پورا خاندان نہیں کہیں گے. مثال کے طور پر حجاج بن یوسف کس خاندان کا تھا؟ بنو امیہ خاندان کے تھا. کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے. اسی طریقے پر آپ نے عبد المالک بن مروان کا نام لیا. میں سمجھتا ہوں وہ فقیہ تھے، وہ عالم تھے، وہ مجتہد تھے. میں سمجھتا ہوں وہ حکمران بھی بہتر ثابت میری نظر میں ہو سکتا ہے. آپ کو اور انسان ہے، غلطیاں ہوئی ہوں گی، اور جب غلطیاں ہوئی ہیں اس غلطی کے متعلق میں کبھی نہیں کہوں گا کہ غلطی نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر صحابہ کی بولیں گے، جو میرے نبی کا صحابی ہے اس کا بولیں گے، حضرت ابو سفیان کا بولیں گے، حضرت امیر معاویہ کا بولیں گے، حضرت عثمان کا بولیں گے، میں بولوں گا. حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے بھی آپ نہیں تصور کر رہے کہ حجاج بن یوسف اور عبد المالک بن مروان ان کے قاتل ہیں، پھر بھی آپ نہیں ان کے دفاع میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں، عبداللہ بن زبیر نبی کے صحابی ہیں، اگر ان پر کوئی تنقید کرے گا تو میں بولوں گا. پہلے قاتل عبد المالک بن مروان تاریخ حضرت عبداللہ بن زبیر کا اگر قاتل ہے تو اچھا. اگر دیکھیں نا، اگر قاتل ہیں، آپ کہتے ہیں قاتل ہیں یقینی طور پر، میں کہتا ہوں قاتل نہیں ہیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے. اگر کوئی قاتل ہے تو اس جرم کا وہ ذمہ دار ہے نا، اس کا ٹھیکہ میں نے تو نہیں اٹھایا. میں افراد یزید کے معاملے میں بھی کرتے ہیں اور یزید بھی بچ جاتا ہے چکر میں. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ قاتل ہے کہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں
آپ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ قاتل ہے، دیگر صحابہ کے قاتل ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ہر تاریخ کے ہر صفحے پہ لکھی ہوئی بات ہے نا. تو کامن ایک ہوتا ہے کہ کوئی مرڈر چھپ کے کسی نے قتل کیا، ابراہم لنکن کو ربانی صاحب اس کا بھی پتہ ہے. ربانی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں کسی قاتل کی حمایت تھوڑی کر رہا ہوں. میری بات میں عمومی طور پر ذکر کر رہا ہوں. ان خاندان نے بڑی خوبیاں بھی تھیں. اگر کسی نے انفرادی طور پر غلطیاں کی ہیں، میں اس کا ترجمان تھوڑی بناؤں. اللہ پوچھیں گے ان سے. نہیں سمجھے بات؟ حجاج بن یوسف نے اگر ظلم کیے ہیں، اگر یزید بن معاویہ نے آپ کے بقول یا کسی کے بقول یا لوگ ظلم کیے ہیں اس نے، تو اس کا اللہ اس سے پوچھے گا. آپ کے بقول نہیں کیے ہیں، میں یہ بھی ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں. نہیں مطلب یزید بن معاویہ حکمران تو تھا نا. یہ پروگرام تو آپ کے ساتھ کر چکے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں حکمران تو تھا. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بقول تو اس نے ظلم کیے ہیں. اس نے یہ حکم میری تحقیق کے مطابق اس نے ابن زیاد کو حکم نہیں دیا. میری تحقیق کے مطابق اس نے ابن زیاد کو حکم نہیں دیا، لیکن وہ ذمہ داری سے بچ تو نہیں سکتا. حکمران تو تھا وہ. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. اب ایسا بھی نہیں کہ آپ خاموش بیٹھ کے لطف لیتے رہیں گے اور میں اور مفتی صاحب آپس میں اس لیے میں نے کہا آپ ایک فریق ہیں. میں علامہ صاحب آپ سے بھی ویسے ہی سخت اور تنقید بھرے سوال پوچھوں گا. مجھے یقین ہے کہ آپ بھی برا نہیں مانیں گے. دیکھیے مفتی صاحب سے میں نے بہرحال کوشش کی ہے اور تاریخ میں جھانکا ہے تو مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ بنو امیہ میں آپ نے تو بنو امیہ کو ولن کے طور پہ پیش کر دیا ہے. اب آپ کے پاس کچھ دلیل بھی ہے، کوئی اصول بھی ہے، کوئی حدیث، کوئی قرآن بھی ہے اس حوالے سے. اب ٹھیک ہے آپ نے شجرہ خبیثہ کی بات کی اور اس طرف روٹیٹ کر دی بات، مگر یہ کوئی واضح دو ٹوک موقف نہیں ہے. اہل سنت سے کوئی آپ بات دکھا کے ہمیں پیجز سے دکھائیں تو ہم بڑے متاثر بھی ہوں گے اس سے. دیکھیں ربانی بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر بات کی جائے تاریخ کی، بات کی جائے حدیث کی، بات کی جائے قرآن کی، تو اس کے لیے جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ٹائم کافی نہیں ہے. اس کے لیے پھر جیسے انہوں نے جو ہے وہ احمد ابن مسند ابن احمد کی حدیث پہ مسند احمد کی حدیث پہ انہوں نے کہا کہ وہ مرسل ہے. تو ظاہر ہے آپ اس کے اوپر پھر جو ہے وہ بات کریں گے کہ وہ جناب کیسے ہے اس کے راوی، پھر وہ پوری ایک لمبی سٹوری ہے، اس کے پیچھے جائیں گے تو پھر ظاہر وقت لگے گا. اسی طرح اگر ایک ایک حدیث کے پھر راویوں کی طرف جائیں گے، انہوں نے ایک اشارہ کیا کہ ابو سفیان کے فضائل جو ہے وہ اصول کافی میں ان کی روایت ہے. تو میں بھی ان سے یہی کہوں گا کہ بھائی وہ بھی ہمارے محدث ہیں، انہوں نے جمع کی ہے، تو جمع آوری میں جو ہے وہ جب انہوں نے جو چیزیں جمع کی تو اس کے اندر آگے ہوگی، ہم اسے قبول نہیں کرتے. ہم اسے ٹھوک بجا کے ہمارے محققین کی جو بات ہوگی، ہم اپنے محققین کی بات کو دیکھیں گے کہ محقق جو ہے حدیث کا ارک نکال کے جو اس کی صحیح چیزیں ہیں جب وہ اسے واضح کرتے ہیں تو ہم اسے قبول کرتے ہیں، وَإِلَّا ہم محدث کی بات کو قبول نہیں کرتے. تو اسی اعتبار سے جو ہے اگر ہم آگے بڑھیں گے، اور انہوں نے بار بار ایک جملہ اللہ سے جب آپ کہتے ہیں بنو امیہ، جیسے مفتی صاحب نے بات کی ام المومنین جناب ام حبیبہ، اتنی بڑی معزز شخصیت، میرے خیال ہے آپ بھی ان کا احترام کرتے ہوں گے، تو وہ کیا اس دائرے میں میری بات سنیں، اگر اس طرح سے دیکھیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 17 شادیاں ہیں، تو کیا ام المومنین پھر وہی بات آ جاتی ہے نا. اب جو جس سے محبت کرے گا ظاہر ہے اسی کا تذکرہ کرے گا، سیدھی سی بات ہے. ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ ہم جس کا تذکرہ کرتے ہیں ہم اس کے کردار کو دیکھتے ہیں، اور اسلام کردار کی بات کرتا ہے، شخصیت کی بات ہی نہیں کرتا. قرآن مجید فرقان حمید نے واضح کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہی ہے جو صاحب تقوی ہے، جو صاحب کرامت ہے، جو صاحب جس کی عزت ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. تو لہٰذا احترام شخصیت کا نہیں ہے. احترام اگر نبی کی بیوی میں اگر تقوی ہوتا ہے تو سورہ تحریم کی آیت کو کہاں لے کر جائیں گے مولانا؟ سورہ تحریم کی آیت ہے جو نبی کی 2 زوجاؤں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، تو جب دل ٹیڑھے ہوئے تو اس وقت تو تقوی سے خالی تھی نا، کوئی ٹیڑھے نہیں ہوئے. وہ ایک تو پھر کیا ہوا؟ غلطی تھی، وہ اس وقتی غلطی میں. ایک تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ بات کر لیں تو ہم اب جس طرح آپ نے جو ہے وہ اس اب نبی رحمت جو ہے، اب ان کے پاس اگر کوئی آ کر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے بطور زوجہ، تو اللہ کے رسول نے تو قبول کیا کہ بیٹھ جاؤ تو بھی 2 روٹیاں کھا لینا. اللہ کے رسول نے زوجیت میں جو ہے وہ آنا چاہتے ہو بسم اللہ. جو نبی رحمہ ہے وہ تو دروازہ رحمت ہے، وہ کسی کے لیے جو ہے وہ مثلا یہاں تک اگر نبی کو یہاں تک تو رحمت آپ مان رہے ہیں کہ جناب وہ جو جن لوگوں نے اسلام کے خلاف جنگیں لڑی وہ اگر آ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو میرے بھائی پھر سورہ منافقین کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اگر یہی آپ کا کلیہ ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ مسلمانوں کے لیے ہے یا غیر مسلم کے لیے ہے؟
یہ ذرا مجھے یہ ذرا سمجھا دے، پھر اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ منافق نماز بھی پڑھ رہا ہے، منافق روزہ رکھ رہا ہے، منافق جہاد میں بھی شریک ہو رہا ہے، منافق تو سارے اسلامی کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ اللہ اس کو قبول کر رہا ہے، نہ اللہ کا رسول قبول کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ منافق ہے۔ تو میرے بھائی اصحاب کے کرائیٹیریا کو بھی تو آپ واضح کریں نا، کہ آپ منافق کو بھی صحابی کہیں گے؟ اگر منافق کو صحابی کہیں گے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر ہمیں کوئی کلام نہیں ہے، پھر آپ جانیں، آپ کا اسلام جانیں اور قیامت کا میدان جانیں۔ لیکن آپ اگر منافق کو آپ صحابی قبول نہیں کرتے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی میں پھر ایک ایک شخص کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے۔ جس کا ظاہر و باطن میچ کرے اسے قبول کر لیں، جس کا ظاہر و باطن میچ نہ کرے اسے قبول نہ کرے۔ ہاتھ کھینچے پھر اس کے فضائل ہوں یا اس کے مناقب ہو، پھر اگر وہ اس کے اوپر نفاق ثابت ہے تو منافق کے لیے کون سے فضائل، منافق کے لیے کون سے مناقب، منافق کے لیے کون سے صحیح و سند روایات۔ سوال یہ ہے کہ آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان شخصیات کا فیصلہ کرنے کے لیے جن کے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، اور ویسے سب کے جانتا ہے، لیکن ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وعد اللہ کی بات کہہ دی اور سب کو شامل کر لیا ہے۔ پھر میں اور آپ ان کے بارے میں ججمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے، میری بات سنیں، علامہ صاحب جذباتی ہو رہے ہیں اور جذبات میں بہت کچھ کہہ گئے۔ ہم ججمنٹ کرنے والے کوئی نہیں ہے، لیکن جو تاریخی حقائق ہیں، جو قرآنی مفہوم ہے، جو احادیث سے جو مفہوم واضح ہوتا ہے، اس کو تو دیکھ کے ہم کوئی کسی نہ کسی فیصلے کی طرف جا سکتے ہیں نا۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا اسلام لانے سے پہلے، ٹھیک ہوگی بات؟ اب ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم انہی کے فضائل پڑھیں؟ ہم ان لوگوں کے کیوں نہیں فضائل پڑھتے کہ جنہوں نے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اسلام کی خدمت بھی کی ہے، اسلام کو فائدہ بھی دیا ہے، اسلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے بھی رہے، اسلام کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے۔ ہم ان اصحاب کے فضائل و مناقب کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم ان لوگوں کی بات کیوں نہیں کرتے جن کا خون پسینہ اسلام کے لیے جو ہے وہ بہا ہے، اور جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے غربت کو دیکھا ہے، اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہم ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو پہلے اسلام سے لڑتے رہے، پھر جناب وہ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی بھی عالم میں کلمہ، اب نبی رحمہ ہے، ایک شخص آتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں تو کیا رسول کہہ کہ جا میں تیرا کلمہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتا؟ یقیناً قبول کریں گے اللہ کے رسول۔ بھئی کلمہ قبول کرنا یا کلمہ پڑھنا کون سی کمال کی بات ہے؟ اس کلمے پہ رہنا، اس کلمے پہ قائم رہنا کمال کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دار و مدار کلمہ پڑھنا نہیں ہے، اس کلمے کی عزت اور لاج کو رکھ کر اسلام پر مرنے پر جو ہے وہ کمال کی بات ہے۔ وہ جتنے بھی فضائل، وہ کتنی ایسی حدیث، میں نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا تھا، ایسی کتنی جعلی حدیثیں ہیں، اور خاص کر بنو امیہ نے جو کام کیا ربانی بھائی، وہ تاریخ کے سینے پہ ہے۔ مولانا تاریخ سے اگر جو ہے وہ انکار کریں، ان کی اپنی مرضی ہے کہ بنو امیہ نے اپنے فضائل و مناقب کے لیے فیکٹریاں نہیں گھڑی، لوگ نہیں خریدے، منبر کے خطیب نہیں خریدے، قلم کاروں کو نہیں خریدا، اپنے خانوادے کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کے لیے اسلامی خزانے کے منہ نہیں کھولے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے پر لوگوں کو سزائیں نہیں دی، لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کو نہیں لوٹا۔ کیا یہ حکم صادر نہیں کیا کہ اہل بیت کے فضائل نہ پڑھے جائیں، اہل بیت کے مناقب نہ بیان کیے جائیں، اہل بیت علیہ السلام کی کوئی بات نہ کرے؟ حتیٰ کہ ان کے دور میں یہ جو جن کے یہ تذکرہ کر رہا تھا عبد الملک بن مروان اور امیر شام کے دور میں، نام یعنی محبت تو دور کی بات ہے، نام رکھنا بھی جرم تھا، محبت کرنا بھی جرم تھا۔ جس کا نام حسن، حسین، علی اور فاطمہ پر ہو، ان کے پر ظلم ہوتا تھا، ان کی جان مال عزت و آبرو مباح سمجھتے تھے۔ کہ یہ تاریخی حقائق نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس خاندان کے لیے، لان تان کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر سب سے بڑی بات ہے، اب جو ہے میں اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر آپ اس کو یوں ہی لینا چاہتے تو پہلے میں اپنی بات مکمل کروں، اس کے جواب دیں۔ امیر شام سے لے کر بنو امیہ کے آخری فرد کے مقابلے پر اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا ایک فرد رہا، جس کو ہم امام کہتے ہیں، مقتدا کہتے ہیں، ہادی کہتے ہیں، رسول کا جانشین کہتے ہیں، پیغمبر اعظم کا وارث کہتے ہیں، پیغمبر اعظم کا خون کہتے ہیں۔ وہ ان ادوار میں رہا اور انہی خلفاء نے رسول کی اولاد کو اذیت دی، ان کو زہر دیا، ان کو جو ہے وہ اس دنیا سے شہادت کا جامہ پہنا کر، یہی تو وہ لوگ ہیں، عبد الملک بن مروان ہو، ہشام ہو، یہ سارے جتنے بھی خلفاء ہیں، یہ سارے چلتے ہیں بنو امیہ کے دور میں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زہر سے شہید ہوئے۔
امام محمد باقر زہر سے شہید ہوئے، امام زین العابدین زہر سے شہید ہوئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے، امام حسن کو زہر ملی، جناب امیر کائنات کو قتل کیا، شہید کیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ رسول کی وہ بیٹی بھی تو ظلم کا شکار ہوئی، جس کے اوپر مسلمان پردے ڈالتے ہیں اور حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں اور تاریخ کو جو ہے وہ کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مظالم ہیں۔ میں کھڑا ہوں اطرت رسول کے ساتھ، میرے نزدیک اطرت رسول کے مقابلے میں جو بھی آئے گا میں اس سے نہ محبت کروں گا نہ اس سے کوئی تعلق رکھوں گا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے والا کتنا بڑا مسلمان ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والا وہ کتنا بڑا قداور شخصیت ہے۔ میں تو یہ دیکھوں گا کہ جس کی نگاہ میں کلمہ پڑھنے کے بعد رسول کے خون کا احترام نہیں ہے، اس شخص کا ہمارے یہاں کوئی احترام نہیں۔